السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے لیے جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا تھا اپنے صحابہ کرام اجمعین کو اکٹھے کر کے خطاب کیا کرتے تھے اور ان کو رمضان کی تیاری کا خصوصی حکم دیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ بھی اگر دیکھیں تو وہ جیسے بزرگ عورتیں تھیں وہ گھر کی ہر چیز دھویا کرتی تھیں اور بچوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ کوئی خاص اہم واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میری بچیوں میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ آپ سارے ایک دوسرے کو بھی اور خود بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ رکھیں، نوافل کے ساتھ رکھیں، اور فرض تو آپ نے باہر طور پہ ادا کرنے ہی ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ احادیث طیبہ میں بھی ہے اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انسان اللہ سے صرف ڈرتا ہے تو وہ ہر خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرا جاتا ہے پھر اللہ اس کو آپ پہ غالب کر دیتا ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، لوگوں صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بن جو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ پھر کریم رب نے یہ حکم دیا، لوگوں صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو لوگوں پر غالب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہیں پھر اوروں کو اللہ ان پر غالب کر دیتا ہے۔ اور آج سے خود بھی اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ علماء جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، بہت ہی بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے پاس کتاب ہے، ان کے ہاں انبیاء بھی بہت زیادہ تشریف لائے ہیں، یہ اگر مان جائیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا وہاں انہوں نے مٹا دیا، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اسے جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرو نماز کو۔ نماز کی ادائیگی کا بارہا ذکر ہے، ایک دفعہ اللہ کہہ دیتا تو کیا یہ بات صحیح نہیں تھی؟ یہ بات درست تھی، ایک بار اللہ کا حکم کافی تھا، لیکن قرآن کریم میں اتنی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک دفعہ جب کسی چیز کی وہ عادت بنا لیتے ہیں لیکن پھر تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے پھر وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو بار بار جب اسے کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔
جب انسان کسی اچھی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کا دل کرتا ہے میں ہر ایک جرم کو، ہر گناہ کو چھوڑ دوں، ہر گناہ کو چھوڑ دوں اور صرف اللہ کا ہو جاؤں. پھر جب دنیا کی طرف جاتا ہے پھر وہ دنیا کا ہو جاتا ہے، پھر جب محفل میں آتا ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے. تو آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا بار بار کہیں. بہت ساری مائیں کہتی ہیں مجھے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہمارے بچے نماز کی طرف نہیں آتے. پہلے آپ خود نماز کے عادی ہو جاؤ اور پھر آپ کی ڈیوٹی ہے بار بار آپ انہیں کہتے رہو گے اور دعا بھی ساتھ کرتے رہو گے تو اللہ ان کی دل کی دنیا ضرور بدلے گا. صحیح نماز ادا کرو، یعنی 5 وقت کی نماز اپنے اپنے مقررہ اوقات کے اندر نماز پڑھو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کی، قائم کرنے کی کوشش کرو اور ہر رکن کا حق بھی ادا کرو. یہ نہیں کہ نماز پڑھیں جلدی جلدی جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. نہیں میرے بچیو، جب ہم دنیا کا کام بڑے سکون سے کرتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سکون سے کرنا چاہیے. اسپیشلی جو بچوں والی مائیں ہیں ان کو تو میں ضرور کہوں گی ہماری کیا بد نصیبی ہے، ہم لوگ نماز کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک نہیں کرتے. ہم نے کہیں جانا ہو اور ہمارے باہر ہسبینڈ بھائی سارے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم میک اپ میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی دوپٹہ سیدھا کر رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ ہوتا ہے تو کوئی تنگ ہوتا رہے، ہم تیار ہو کے جاتے ہیں. تو چھوٹا سا 2 سال کا جو بچہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہوتی کہ یہ چیز اہم ہے. اگر نماز اہم ہوتی تو اس کی طرف بھی دھیان دیتے. ہم لوگ نماز کے ساتھ ذرا اچھا سلوک نہیں کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں 2 منٹ صبر کرو، ہم لوگ ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 2 منٹ کا نہیں. جیسے آپ باہر کسی پارٹی کے لیے تیار ہو کے جاتے ہو، اچھا سا اپنے رب کے لیے تیار ہو کے جاؤ گے، آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. 5 ٹائم کی نماز ادا کیجیے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور دیا کرو زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی، پورے سال میں خالی ایک دفعہ دینی ہوتی ہے تو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کریں. جس مالک نے رزق دیا ہے نا، اتنا دیا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو وہ اگر اپنے لیے اتنا دے سکتا ہے استعمال کے لیے ہمارے، تو وہ زکوٰۃ کے لیے بھی دے سکتا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا؟ یہ رب کا سوال، یہ انداز تو دیکھیے. آپ خود اپنے سے ایک دوسرے کے ساتھ سوال کیجیے، اپنے من کے ساتھ بھی سوال کیجیے. کیا تم اللہ کا یہ والا جو حکم، کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو. ابھی ہمارے ہاں ہر کوئی بڑا مفتی بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو تو کہہ رہا ہوتا ہے، چھوٹے بڑا ہر کوئی کیا کہتا ہے اللہ سے ڈرو، خود نہیں ڈر رہا ہوتا. دوسروں کو ہر بندے کو بتائے جھوٹ نہیں بولنا، برا کام نہیں کرنا. دوسروں کو اللہ سے بھی ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، برے کام بھی بتائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن خود نہیں. ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا رسول اللہ کی امت کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اس کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. 2 رخی پالیسی درست نہیں ہوتی. اور جب واقع معراج کے موقع پہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں کیا دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کو بھلا دیتے ہیں. اور ایک جگہ پہ آیا کہ آپ کی امت کے خطیب. اللہ پاک ہمیں دوسروں کو کہنے کی بھی اور خود کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو. افلا تعقلون کیا فا پس لا نہیں، تعقلون تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ اور مدد لو صبر کے ساتھ. ایک حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ بھی قرار دیا اور صبر کیا فرمایا، لوگوں تم صبر کرنا سیکھ جو صبر کرنا سیکھ گیا
پھر اس کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کے ساتھ سہنے کی کوشش کیجیے، اور کیا، والصلاۃ، اور نماز سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز تو ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں بلکہ سکون کا باعث ہے۔ الذین یظنون، جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے۔ ہم سب کا ایمان ہے ہم نے اللہ سے ملنا ہے، تو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں۔ میری بچیوں، ہم نے رب سے ملنا ہے، تیاری بڑی ہونی چاہیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کیا اتنا بڑا احسان کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہانوں پر۔ یہ سب سے بڑا احسان تھا اولاد یعقوب پر، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، علم اور سب کچھ جو ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بھی معاوضہ۔ اب یہاں پہ پہلے فضیلت کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ فضیلت دی، لیکن انہوں نے فضیلت کا گلا اپنے ہاتھ سے کھونٹ دیا، اپنی بزرگی کا جنازہ نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل اور اوصاف کے وارث اب بھی امت مسلمان ہے، اس لیے فضیلت کا تاج بھی ہم پہ اوپر ہے، تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی کون تو خیر امہ کے خوبصورت الفاظوں سے نوازا گیا ہے۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کو کسی کے ساتھ ایسا بیر نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا تیسا نہیں، ہموں بھی عزت دیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزتوں کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ ان کے بعد پھر کیا فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گا اس کے لیے سفارش۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف لوٹو لوگو، اللہ کی طرف، لیکن شفاعت کا یہاں انکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ ایمان کی حالت میں مرے گا اس کے لیے شفاعت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ دنیا کو تو قانون کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو کچھ کر کے ہم اپنا قانون کے مطابق بدلا سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم، جو پہنچاتے تھے تمہیں کیا، سوء العذاب، سخت عذاب، اور باقی بہت بڑا عذاب تھا، یذبحون، ذبح کرتے تھے، اللہ اکبر، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے دونوں ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، تو یہ بڑا ظلم تھا۔ اس کی علماء کرام دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نادان قوم تھی، ان کو کسی نے کہا اقتدار کے مالک ہو جائیں گے، انہوں نے کہا اس کے بہتر ہے کہ ہم ان کے بچوں کو، یعنی فرعونیوں کو ڈر ہونے لگا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے تخت کے اوپر یہ لوگ قابض ہو جائیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے بیٹوں کو استغفر اللہ ذبح کرنے لگے، بیٹیوں کو
زندہ رہنے دینے لگے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی ہی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تم کو. کیسے بچایا یہ بھی آپ سب جانتے ہو. فرعونیوں نے اور ان کے دونوں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروکار جب سمندر میں آتے ہیں تو اللہ نے کیا ان کی عصا میں چیز رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی مارا عصا اور پانی دو جگہوں پہ الگ الگ ہو گیا، درمیان میں رستہ بن گیا، خشکی بھی آ گئی اور یہ لوگ پار چڑھ کے. اور جیسے ہی فرعونی اور ان کے لشکر سارے آئے تو وہ ڈبو دیے گئے. ایک ہی سمندر تھا لیکن بچانے والی ذات، کریم ذات اللہ کی، انہیں بچا لیا گیا اور ان کو غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے، تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنا لیا تم لوگوں نے، ظالموں نے، بچھڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سخت ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے. اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم. آپ کسی بھی حکومت کی طرف دیکھیں، کوئی بھی جرم کرے گا اس کو اسی کی سزا ملے گی، لیکن جو ان کے تختہ پلٹنا چاہے گا، باغی ہو جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا؟ وطن سے باہر پھینک دیا جائے گا. تو سب سے بڑا ظلم تو یہی تھا کہ انہوں نے معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اللہ ثم عفونا عنکم، پھر بھی اللہ نے درگزر کر دیا، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے. اللہ اکبر. کیوں؟ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس ظلم عظیم کے بعد بھی ہم نے درگزر کیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کی قوت عطا فرمائی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے. یا قوم، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بڑا ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچھڑے کو خدا بنا کر. یعنی بڑا ظلم ڈھایا تم لوگوں نے اپنے آپ پر. کون سا ظلم؟ بچھڑے کو خدا بنا کر. بڑا ظلم. کوئی بھی جب جرم بندہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے. اپنی قوم کو کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس چاہیے کہ توبہ کرو. رب نے تو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے نا، چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے یہ بڑا ظلم عظیم کیا تھا، ان کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی. مجھے قرآن کریم کی یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جہاں ایسی بات ہے وہ رب کی صفت میرا رب اپنے کلام میں لکھتا ہے. انہو هو التواب الرحیم. کیوں؟ کیونکہ اس لیے توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ سارے بھی یہ مغفرت کا جو پہلا آخری اشرے اور یہ پہلا اشرہ اور دوسرا، کتنے خوبصورت اشرے آ رہے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، بخشش کے. تو اس میں اپنے لیے بخشش کے سامان کیجئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ،
ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو ظاہر. یہ بھی کتنا ظلم تھا کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے اللہ کو ظاہر ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں، پھر ہم نے زندہ کر دیا تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم شکر گزار بن جاؤ. دیکھیں کریم رب بار بار یہ کہیں تم شکر گزار بن جاؤ. ہمارے انسانوں کا دیکھیں، جب ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں اور اگلا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں تمہارا احسان نہیں ادا کر سکتا، میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تو بندے کا دل بڑھ جاتا ہے نا ایسی بات. اور جو نہ شکری کرتے ہیں الٹا آگے سے نہ فرمانیاں کرتے ہیں، غلط ملط بات کہتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آئندہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. کیونکہ مالک کی شان تو دیکھیے بار بار بخش کے بار بار سب. کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا تم پر من. وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ اتارا گیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے. مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے. اتنی نعمتیں دے کے کھاؤ لوگو کھاؤ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کیا؟ داخل ہو جو. هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں داخل ہو جو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو. رغدا، اور جتنا چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکاتے ہوئے. وَقُولُوا، اور کہتے جانا. حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کہتے جانا بخش دے ہمیں. اور رب کریم کتنا کریم ہے، اور اب فرما رہے نغفر لکم، ہم بخش دیں گے کیا؟ خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم بخش دیں گے. آئے نہ کوئی میرے دربار میں، یہ رب کی صدا ہے بار بار، ہے کوئی معافی مانگنے والا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. آؤ نا رب کی طرف جھک کے، رب کتنا نوازے گا آپ بھی سوچ نہیں سکتے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا. قِيلَ لَهُمْ، جو انہیں کہا گیا تھا اسے بدل ڈالا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر. رجزا من السماء، عذاب آسمان سے. کیوں؟ اللہ پھر وجہ بھی بتا رہے، اللہ ایسے عذاب نہیں دیتا. بما کانوا یفسقون، اس کی وجہ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے لوگوں، تب ایسا ہوا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے، تو رب نے کیا کہا کہ جو بہت ہی خوبصورت ہے، مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر. نبی کو اللہ نے اتنی طاقت دی اس کے عصا میں بھی، ان کے عصا میں بھی، کہ ایک عصا مارو تو
پتھر کے اندر سے ایک نہیں 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. یہ آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے. فانفجرت منه 12 عینا. اللہ اکبر. تو فوراً بہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم. پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ. یہ تو میرے نبی کے یاروں کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو میرے نبی کے پیچھے تھے. کیسے مسجد اقصیٰ میں معراج النبی کا واقعہ ذرا ذہن میں لگے. اب پیچھے کا یہ عالم ہو تو آگے امام کا عالم کیا ہوگا. ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اختصار کے ساتھ یہ سناتی ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب پانی نہیں تھا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ ایک برتن لے اس کے اندر پانی ڈالو پھر اس کا میں اپنا ہاتھ مبارک کا. حضرت ابو ہریرہ سیاستہ کی اور بکس میں یہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ صحابہ کرام اجمعین بڑے فخر سے اپنے تابعین تبعی تابعین کو بتایا کرتے تھے. وہ تو 1500 لوگ تھے, اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا. اللہ اکبر. قد علم کل اناس مشربہم. پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ. کلو کھاؤ واشربوا من رزق اللہ, اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کھاؤ پیو سب کچھ لیکن کیا نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. فساد سب سے بڑا جرم ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر. فَادْعُ لَنَا, سو آپ دعا کیجیے ہمارے لیے. ربک, اپنے پروردگار سے. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها, کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے, مثلا ساگ. وقثائها, اور ککڑی. وفومها, اور گیہوں. وعدسها, اور مسور. وبصلها, اور پیاز. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں, یعنی جو عمدہ ہے جو اچھا ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو. اہبتو, جا رہو. کدھر؟ مصر, کسی شہر میں. فإن لكم ما سألتم, تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلہ, اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت. والمسکنہ, اور غربت. وباءوا بغضب من اللہ, اور وہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور قتل کرتے تھے انبیاء کو. بغیر الحق, نہ حق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, یہ سب اس وجہ سے تھا وہ نافرمان تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. ان الذین آمنوا, یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں. والذین ہادوا, یا یہودی ہوں. والنصارى, یا عیسائی ہوں. والصابئین, یا صابی ہوں. من آمن باللہ, جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر. والیوم الآخر, اور روز قیامت پر. وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم, اور ایمان بھی لے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے, ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم, انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور بلند کیا تم پر طور.
خذوا ما آتینکم بقوہ، اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِي، اور یاد رکھنا وہ احکام جس میں درج ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ موڑ لیے تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی نا، ورحمت، رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے، کون سے؟ وہ سب کے قانون کے، جو سب کا قانون تھا، یعنی ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے، ظالموں نے، پھر ہفتے والے دن ہی شکار کیا، تو رب نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے حکم دیا انہیں، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں کہ بن جو پھٹکارے ہوئے، کیا؟ بندر، استغفر اللہ، یہ مالک ہے نا جو قطرے سے انسان بنا سکتے، ان کے جرموں کی وجہ سے انہیں بندر بھی بنا سکتا ہے۔ لوگوں اپنی اصلاح کر لو، لوگوں اپنی اصلاح کر لو۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، بس ہم نے بنا دی سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی ابھی جو سننے والے اس سب سے اللہ مخاطب ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم کیا کرو، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی دولت مند تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس کے بھتیجوں نے جب اسے قتل کر دیا تو وراثت کے سلسلے میں اب پھر جھگڑنے لگ گئے، کیسے کہ سب کہتے تھے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا، اس کے پاس ورثہ بھی کافی تھا، تو اور پھر بھی وہ خود مدعی بھی بن بیٹھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، مالک نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہ تم اس کا پہچان کروانا چاہتے ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا، تم ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایک مردے کے اوپر ایک گائے کا ٹکڑا مارو گے تو وہ زندہ اٹھ جائے، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام سے مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ، آپ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں، یعنی اتنا بڑا مذاق میں نہیں کر سکتا، جاہلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو بجا لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں رنگ کیسا ہو اس کا۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری سرخ ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، جو فرت بخشنے والی ہو ان لوگوں کو جو اسے دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے والوں کو فرت بخشتی ہو، خوشی دیتی ہو، کہ لنا ربک یبین لنا،
ان البقرۃ بے شک گائے مشتبہ ہوتے بھی گئے، لیکن ایک خوش نصیب ہے، زیادہ ایمان اور محبت بھی آئے گا انشاء اللہ۔ اور وہ یقول انہا بقرۃ کا جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ حل چلائے وہ ٹھیک ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا بعیب ہو، بے داغ ہو، قالوا الآن جئت بالحق پھر وہ عاجز ہوگی کیونکہ ہر کا جواب مل رہا تھا، کہنے لگے اب آپ لائے ہو صحیح پتہ، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون کی پوجا کرتے ہوں گے، اور ابھی بھی جیسے یہ رواج ہے، وہاں تو معاملہ تھوڑا سا کچھ اور تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا پھر انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے تم تک تم اور اللہ ظاہر کرنے والا، تو ہم نے کہا، ہم نے فرمایا کہ مارو، اسے مارا گیا، کذالک یحیی کو یہ رب کی شان دیکھیے وہ مار گیا، اور ایسے ایک بندے کو زندہ کر کے لوگوں کو دکھا اٹھنا ہے، تمہیں بھی اللہ کے سامنے ایسے پر پورا بھروسہ تھا، وہ نیکو باری تعالیٰ اس ننھے بچے کے لیے یہ جو گائے کی بچی ہوتی ہے، بچھیا جس کو کہتے ہیں، میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور اس بچیوں کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر کیا عرض کی کہ اللہ اس کو قبول فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب جنگل کے اندر گائے کی وہ چھوٹی بچی وہاں پہ پلتی رہتی ہے، پلتی پلتی جوان ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں بہت سارے جو علماء ہیں وہ میں تھوڑا بتا دوں، ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی اپنے پیرنٹس کے وفادار بن جائیں اور ہم لوگ بھی نیک ہو جائیں، جب خود نیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچے بھی نیک ہو جائیں گے، جب ہم اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ پھر اس کی ویسے بھی حفاظت کرنے والا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر ہمارا یقین بڑھ جایا کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ بھی ساتھ سنا دوں، جب نماز کے باری آئی تو پہلے وہ اپنی بکریوں کو چرا رہی تھی، جب نماز کی باری آئی تو کیا عرض کرنے لگی، مولا کریمہ مولا کریمہ پہلے میں بکریوں کی محافظ تھی، حفاظت کر رہی تھی، ان کو بھیڑیوں سے بچا رہی تھی، اب میں تیری طرف آ رہی ہوں، مولا تو خود حفاظت فرما۔ اور وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، دیکھنے والوں نے یہ بات دیکھی تھی، رابعہ بصری نماز پڑھ رہی تھی اور ان کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے تھے، جب اللہ کے حوالے کی جاتی ہے نا پھر اللہ محافظ ہو جایا کرتا ہے۔ اس نیکوکار کا بچہ جب جوان ہوا، اللہ نے کیسے اس گائے کو بھی سکھا دیا، جب وہ جنگل میں جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آواز سنتی ہے اپنے مالک کی دوڑی چلی آتی ہے، اور یہاں پہ سب سے امیر بندہ مرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اٹھانا ہوتا ہے، اور دیکھیں اس گائے کی قیمت کس طرح لگی گئی کہ سونے کے برابر اس کو تولا گیا، سونے کے برابر اس کو تولا گیا، اور وہ چیز اس بچے کے حصے میں آ گئی۔ آج ہم اگر خود نیک ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ یقیناً ان کی حفاظت کرنے کا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پہ یوں زندہ کرتے اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں شاید تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ ایک دن بابا فرید کا بھی یہ واقعہ، حضرت صفی سلطان بہو والوں کا بھی یہی واقعہ ہے، بابا جی کے پاس ایک مرید آتا ہے، وہ کہتے ہیں بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتنی تاثیر ہے کہ اس سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، لیکن ہم الف لام میم سے لے کے ناس تک پڑھتے ہیں، دلوں کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جواب میں بڑا پیارا سے کہا تھا کہ پھر اپنی قسمت پہ ماتم کرو، اپنے مقدر پہ ماتم کرو کہ تمہارا دل تو پتھروں سے سخت ہو گیا۔ کیا آج ہماری یہی حالت نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ
الف لام میم سے لے کے ناس تک پڑھ چکے ہوتے، ہماری آنکھیں نم تک نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم پورا قرآن کریم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، تمہارے کہنے سے حالانکہ ایک گروہ میں سے ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر بدل دیتے تھے اسے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کے اس کو بدل دیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ دیکھیں ما عقلوہ، خوب سمجھ لینے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر وہ بدل لیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ارے کیا بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے، تم لوگوں سے ایسی اصلیت کیوں بیان کرتے ہو؟ اصل میں وہ ظالم لوگ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہوتے تھے ان کو بدل دیتے تھے، فضائل سننے سے جیسے رسول اللہ کے فضائل سنتے تھے ان کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا، اور وہ کہتے تھے جو سادہ لوگ تھے کہ تم رسول اللہ کی بات باہر کیوں کرتے ہو، اگر ہوگا اس طرح تو لوگ دلیل قائم کر لیں گے۔ عند ربکم، ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے، افلا، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، کیا ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، سوائے جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہو، لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کس کے لیے ہلاکت؟ ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ تو نوشتہ ہے اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ ابھی جو لوگ میسج کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور یہ رسول کا یہ ہے وہ اتنے فوائد ہو گئے، تو ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے یہ انہی کے بارے میں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو وہ اس کی وجہ سے مال کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ، یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، دوزخ کی آگ سے سوائے چند دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ قل، آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ، کیا لے رکھے تم سے اللہ نے عہدہ، کوئی وعدہ، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہدَهُ، تب تو خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ بلا، ہاں ہمارا قانون یہی ہے، من کسب سیئۃ، سیئہ، جس نے جان بوجھ کر برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا
اس کو اس کی خطا نے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین آمنوا وہ جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور اچھے کام کیے اولئک اصحاب الجنہ تو وہی جنتی ہیں کیا شرط ہے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے تو ان کے لیے کیا ہے جنت ہے جنت ایک دو دن کے لیے نہیں ہے وہ جنت ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کیا لا تعبدون الا اللہ کہ نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کی یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ خود دیکھیے کیا ہم آج کل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اللہ کا حکم مان رہے ہیں یا اپنے والدین کو کہتے ہیں تو پرانے لوگ ہیں نہیں لوگوں ابھی میں جب دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اولڈ ہاؤس بناؤ مجھے اتنا دکھ ہوتے کلیجہ پھٹتے مولا تیرے نبی کی امت تیرے محبوب کی امت اولڈ ہاؤس بنائے گی اپنے والدین کے لیے بنائے گی کیوں مولا کریمہ کیوں لوگ بے حس ہو گئے کیوں دین سے دور ہو گئے مولا کریمہ کیوں دور ہو گئے رسول اللہ نے والدین تو کجا غیر مسلم بھی ہو بزرگ ہو فرمایا جو اس بوڑھے کا احترام بھی کرے گا وہ مجھ محمد کا احترام کرے گا اور اپنے والدین کیا بھاری ہو جاتے ہیں اپنے ہی والدین بھاری ہو جاتے ہیں نہیں میری بچیوں ہم نے بھی آج جو چھوٹے بچوں کو پال رہے ہیں ان کے سامنے ایسے ہی بوڑھا ہونا ہے اچھا بیج بو گے تو اچھے پھل کی امید رکھو گے وَذِي الْقُرْبَى نیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ بھی سلوک اچھا کیا کرو یتیم کے سر پہ محبت کے ساتھ ایک ہاتھ رکھنے کا اتنا ثواب ہے جتنا ہاتھ کے نیچے بال آتے اتنی قربانیوں کا وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرنا اچھی بات کرنا صدقہ ہے اپنی عادت بنا لو لوگوں اچھی بات کرنے کا بھی اور ابھی بدنصیبی یہ ہے جو اچھا بولتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کوئی کام ہے اس لیے اچھا بول رہے نہیں یہ مسلمان کا وطیرہ ہے اچھا بولنا میری بچیوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں اچھا بولنا مسلمان کا شیوا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور صحیح صحیح ادا کرنا نماز کو یہ نہیں دو چار ٹھونکے مار کے آپ فارغ ہو جو اچھی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز آپ کے حق میں دعا کرتی ہے اور جب اچھی نماز نہیں پڑھی جاتی اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا صحیح صحیح نماز نہیں پڑھی جاتی وہی نماز بد دعا دیتی ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیتے رہنا زکوٰۃ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر منہ موڑ لیا تم نے إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم روح گردانی کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہو گے ابھی تو لوگ اپنوں کے خونوں کا ارمان کر قتل کر دیتے ہیں اور سمجھ تک انہیں نہیں آتی یہ بڑے دکھ کا مقام ہے بڑے دکھ کا مقام ہے کسی کا خون کرنا کسی کی عزت کا خون کرنا یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہیں نکالو گے تم اپنوں کو اپنے وطن سے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود اس کے گواہ ہو ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ آپ قتل کر رہے ہو پھر اپنوں کو وَتُخْرِجُونَ اور نکال باہر کرتے ہو فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں کو ان کے وطن سے
تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، پھر مدد دیتے ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ عطا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا۔ اب جب وہ فدیے کی باری آتی تھی تو وہ اپنی کتاب کو اٹھا لیتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے یہ جو سارے کر رہے تھے یہ سارا کچھ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوتا غلط ہے، اور جب فائدے کی باری آئی تو قرآن کریم کو اٹھا لیا۔ یہی ہمارے ساتھ بھی، اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دین کا ہماری مرضی اور مزاج کے مطابق ہم اسے اپنا لیں، اور جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ اسے چھوڑ دیں، تو یہ اسلام کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم خود ہی کہو کہ کیا سزا ہے ایسے نابکاروں کی تم میں سے، اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ رسواریں دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو لوگو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض۔ ایک انگریز نے کہا تھا مسلمان ایسے قانون بنائے پھرتا ہے کاش یہ تصور خدا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن جب اس نے تصور خدا پڑھا تھا تو اس نے کہا تھا مسلمانوں میں تصور خدا سب سے اچھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انہیں ہر پل دیکھ رہے۔ جب ہم اپنے اور اپنے بچوں میں اس عقیدے کو راسخ کر دیں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آپ کو قانون بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیتر بے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل امین سے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر کیسا حکم جس سے تمہارے نفس انفسکم، یعنی تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، اس کے بعد کیا ہے مستکبرتم، تو تم اکڑ گئے، لا تہوا انفسکم مستکبرتم، جس سے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم اکڑ گئے۔ مثلا کوئی آپ خود بھی دیکھیے، آپ کا کوئی ایسا مزاج تو نہیں کہ اسلام اگر ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہم میں پائی جاتی ہے غلط ہے اور پھر ہم اکڑ جائیں، نہیں نہیں نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا ماننے والے سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تم نے چھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کرنے لگے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ پھٹکار دیا انہیں، بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں پھٹکار دیا ہے، فقلیلا ما یؤمنون، اس کی وجہ تھی وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن مجید جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے۔ کون سے نبی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دعا مانگا کرتے تھے
جب مصطفیٰ کریم تشریف نہیں لائے تھے یہی ان کا وتیرہ تھا، یہود کا، جو پڑھے لکھے تھے، تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ وہ یہ دعا کیا کرتے۔ اب جب نبی آ گئے، وہ جس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اب ان کی بات تو مانو نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جس سے وہ جانتے تھے، انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس کے ماننے سے انہوں نے جب انکار کر دی تو رب نے کیا کیا؟ لعنت اللہ، پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جن کے بدلے سودا چکایا انہوں نے۔ ان یکفروا انفسهم، ان یکفروا، جس کے بدلے میں سودا چکایا تھا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کفر کرتے ہیں۔ بما انزل اللہ بغیا، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، کیوں وہ انکار کرتے؟ بغیا، حسد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے، پھر وہ یہ حسد کے مارے وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فضلی، اپنا فضل، یعنی وہی علی من یشاء، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، علی من یشاء من عبادی، وہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر وہی کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی وہی تو ان کو ہوا کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ کی اپنی مرضی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو اس پر، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس سے اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کا، مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بنا لی بچھڑے کو اپنا معبود اس کے بعد۔ وانتم ظالمون، تم تو عادی جفاکار ہو، ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا تم سے پکا وعدہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو، اور حکم کیا دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، کیا تم اللہ کے کلام سننے والوں سنتے ہو؟ اللہ کے کلام غور سے سننے والے خوش نصیب ہے، انہیں اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے، لیکن سننا اور ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ قالوا سمعنا، انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا۔ وعصینا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دل بچھڑے کے عشق سے، ان کے پہم انکار کی وجہ سے، اللہ اکبر، سیراب ہو چکے تھے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ، فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں، یعنی تمہارا عجیب و غریب ایمانکم، ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ قل، فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، تمہارے لیے ہی تو دار آخرت کی راحتیں ہیں اللہ کے پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، ہاں مخصوص ہیں اللہ کے پاس
من دون الناس تمہارے لوگوں کو چھوڑ کر فتمنوا الموت تو بھلا آرزو کرو کس کی؟ موت کی. ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہتے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے. انہیں پتہ ہے ہم نے کون سے ظلم اور جرم کیے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص علی حیاء زندگی رکھنے والوں کی طرح، یعنی وہ انہیں زیادہ ہے کہ ہمیں لمبی لمبی زندگیاں ملیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا حتیٰ کہ مشرکوں بھی سے بھی زیادہ جیے حریص ہیں وہ اس بات پہ. لمبی زندگی ہونا غلط نہیں، جتنی زیادہ لمبی زندگی ہوگی اتنی ہی زیادہ بندہ اپنے نیک کام کر سکتا ہے. لیکن ان کے جتنے گناہ تھے اور وہ نیکیاں تو نہیں کر رہے تھے نا، ان کی اتنی لمبی زندگی مزید گناہوں میں بوجھ بن گئی. یود احدہم لو یعمر الف سنہ ہر ایک ان میں سے یہ کیا چاہتا ہے کہ انہیں اسے زندہ رہنے دیے جائے 1000 سال. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. قل آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل جو دشمن ہو جبریل امین کا اس سے معلوم ہونا چاہیے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اس نے اتارا ہے قرآن کریم آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ سراپا ہدایت بھی اور خوشخبری بھی ہے للمؤمنین اہل ایمان کے لیے یا ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ جو شخص دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل امین کا، ومیکال اور میکائیل کا. فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے اتارے یہاں پر روشن نشان. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا سوائے نافرمانوں کے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے. بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین اور پیروی کرنے لگے اللہ کے کلام کو چھوڑ کے کس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان. علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. وما کفر سلیمان حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو کیا سحر جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت نیز وہ بھی جو اتارا گیا وہ فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو.
حتی یقولا جب تک یہ نہ کہہ لیتے وہ دونوں انما نحن فتنہ ہم تو نری آزمائش ہیں ان پر عمل کر کے فلا تکفر کفر لوگوں مت کرنا فیتعلمون منہما اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے منتر سیکھتے رہے کیوں یفرقون به بین المرء وزوجہ جس سے جدائی ڈالتے تھے خامند اور اس کی بیوی میں سب سے بڑا یہی جرم ہے وما هم بضارین به من احد اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے منتر سے کسی کو بھی الا باذن اللہ بغیر اللہ کے ارادے کے جادو میں اثر تب ہو سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو میں کوئی اثر نہیں جیسے کھیرا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اسی سے ہیضہ بھی ہو سکتا ہوتا ہے جادو ظالم ہے برا نہیں اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہاتھ میں چھڑی رکھو گے تو گند آپ کے قریب نہیں آئے گا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا ما لہو فی الآخرہ اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے من خلاق کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی بھلائیوں کو جو بیچ کے انہوں نے یہ جادو سیکھا لو کانوا یعلمون کاش وہ کچھ جانتے ولو انہم آمنوا اور اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگار بنتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اس کا سبب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا لو کانوا یعلمون کاش وہ کچھ جانتے یا ایہا الذین آمنوا اے میرے ایمان والے لوگو اے میرے ایمان والے لوگو لا تقولوا راعنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرام کرتے وقت بات کرتے وقت مت کہنا رائنا رائنا کے دو معنی تھے ایک تو اس کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اے حبیب ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ سکے ہمارے لیے رعایت فرمائیے لیکن عبرانی زبان میں اس کا کچھ معنی اور تھا اب رسول اللہ سے بات کرتے ہوئے الفاظوں پہ بھی غور کرنا پڑتا ہے یہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ رسول اللہ کے ادب و احترام زیادہ کرتے تھے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو رب کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں میرے صحابہ میرے حبیب سے کلام کرتے ہوئے مت کہنا راعنا یعنی ایک معنی اچھا ہے لیکن دوسرا معنی اچھا نہیں ہے تم اس یہ بات نہیں کہنا جس کے دوسرا معنی اچھا نہ ہو تم میرے محبوب کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا بلکہ کہو انظرنا یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے کہ انظرنا کہو کہ ہماری طرف نگاہ لطف و کرم فرمائیے یہ اس کا معنی ہوتا ہے اور یہ کیوں کہتے ہو وَاسْمَعُوا اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سن لیا کرو کیوں کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی دھیان سے سنو میرے محبوب کی بات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے وَلَا الْمُشْرِكِينَ اور نہ مشرک ان يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم کیا اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص فرما لیتے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والا ہے ما ننسخ من آیہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں او ننسہا یا فراموش کر دیتے ہیں بخیر منہا تو لاتے ہیں دوسری اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی رب کی اپنی شان ہے یہ نہیں کہ وہ انہوں نے مذاق کرتے تھے کہ آج کوئی حکم آج کوئی اللہ کی اپنی شان ہے وہ جیسے مرضی یہ کرے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی وما لکم من دون اللہ اور تمہارا اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی یار و مددگار نہیں ہے
ام تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو تسألوا رسولکم کہ پوچھو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے محبوب سے بات کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق ان کی یہ جو آرزو ہے حسد کے باعث ہے جو ان کے دلوں میں ہے یہ سب اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق فعفو اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو وصفحو درگزر کرتے رہو حتی یأتی اللہ بامری اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور صحیح ادا کرو نماز وَآتُوا الزَّكَاةَ اور صحیح دیا کرو زکوٰۃ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی الا من کان ہودن او نصارا بغیر اس کے جو یہودی ہے یا عیسائی تلک امانیہم یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں قل ہاتوا برہانکم آپ نے فرمائے لو اپنی کوئی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا ہاں من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّ اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس سے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھے رستے پر وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھے رستے پہ عَلَى شَيْءٍ کسی بھی رستے پر وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کئی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فی یختلفون جن باتوں سے وہ جھگڑتے رہتے تھے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور کون زیادہ ظالم اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا وسعا فی خرابہا اور کوشاں ہو اس کی ویرانی میں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر کیسے داخل ہوتے ڈرتے ڈرتے لہم فی الدنیا خزج ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا ہی دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ سو جدھر بھی رخ کرو وہی ہے وجہ اللہ یعنی ذات خداوندی جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالی فراخ ہے رحمت والا ہے خوب جانے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنے لیے بیٹا سبحانہ اور اس تومت سے تو اللہ پاک ہے بل لہ ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمانوں میں سب تو اسی کا ہے کل لہ قانتون سب اسی کے فرمانبردار ہیں بدیع السماوات
موجد ہے بنانے والے آسمان کا اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کس چیز کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کیا ہوتے فَيَكُون ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ او تأتین آیہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی کذالک اسی طرح کہی تھی قال الذین من قبلہم مثل قولہم ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے تھے ان کی سی بے سروپا بات تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل قد بینا الآیات لقوم یوقنون بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دیا اپنی نشانی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب بشیرا و نذیرا حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم آپ سے باز پرس نہیں ہوگی پوچھا نہیں جائے گا ان دوزخیوں کے متعلق. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی. وَلَن نَصَارَىٰ اور نہ ہی عیسائی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی. قل آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی کہ اللہ کا بتایا ہوئے راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر بالفرض آپ پیروی کرنے لگے ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد الذی جاءک من العلم جو آپ کے پاس آ چکا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار کوئی مددگار. یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جن کو ہم نے کتاب دی اس کی حق تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ وہی ایمان لائیں اس کے ساتھ. ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ خصوصاً وہ جو میں نے تم کو فضیلت دی زمانے کے لوگوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اس کے رب نے چند باتوں سے بہت سارے امتحان آئے تھے. فَأَتَمَّهُنَّ تو پوری طرح بجا لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمہارے تمام انسانوں کا پیشوا. وَمِن ذُرِّيَّتِي عرض کے میرے اللہ مجھے تو بنائے گا میری اولاد سے بھی. قال لا ينال عہد الظالمین فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس ہر گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز بنایا تھا. مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مرکز بنایا تھا. وَأَمْنًا اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز. ان پیاروں کے جہاں قدمین لگی ہیں ان کی جگہ کو کتنی عزت کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِسْمَاعِيلَ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ان طاہر کہ ستھرا رکھا جائے. بیتی للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر ستھرا رکھا جائے. والعاکفین
اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن آمنا اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے۔ عملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس نسبت مکہ میں زیادہ پھل ہیں۔ من آمن منہم باللہ یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یہ ساری ان کے دعا کا نتیجہ ہے، اللہ پر بھی ایمان لائے اور روز قیامت پر بھی۔ قال اور اللہ نے فرمایا، وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا جس نے کفر بھی کیا اس سے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا لیکن تھوڑا سا، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت یعنی کون سے، خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرمانبردار لک اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی، امتا مسلمت لک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرمانبردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اے ہمارے رب بھیج ان میں سے ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے آیاتک تیری آیتیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں کتاب میں نے پڑھی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو دعا قبول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا جان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے انہیں یہ کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک صاف کتاب۔ اس کے بارے میں میرا پورا درس ہے، ضرور سنیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سوائے اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے چن لی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اذ قال یاد کرو جب فرمایا، لہو ربہ اسلم اس کو اس کے رب نے، اے ابراہیم، قال اسلمت لرب العالمین کیا کہا، اسلم گردن چکا، تو وہ عرض کرنے لگ دی اے کہ میں نے گردن چکا لی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم اور وصیت کی اسی دین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب نے بھی، یا بنی اے میرے بچو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون بے شک اللہ نے پسند فرمایا تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت بھلا کیا تم نے اس وقت موجود تھے جب آپ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنی جبکہ پوچھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی کہ تم کس کی عبادت کرو گے میری اس دنیا سے جانے کے بعد، قالو انہوں نے عرض کی، نعبد الہک ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ اور آپ کے بزرگوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِسْمَاعِيل حضرت اسماعیل، وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا اور جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی،
لہا ما کسبت، تو جو گزشتہ انہیں فائدہ دے گا جو نیکی انہوں نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں نفع دے گی جو نیک اعمال تم نے کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ قل آپ فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفا، دین ابراہیم جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیے گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو عنایت کیا گیا تمہارے نبیوں دوسرے نبیوں کو، من ربہم، تمہارے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیرے تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ صِبْغَةُ اللَّهِ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ کے سوا، جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا اس کی شان جدا ہو جاتی ہے۔ اپنے اولیاء کرام کو تو دیکھو، اپنے صحابہ کرام اجمعین کو تو دیکھو، ان ساروں پہ اللہ ہی کا تو رنگ تھا، پکا رنگ تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔ اس سے بات اللہ پہ بہت خوبصورت اس کی تفسیر آئی ہوئی ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ فَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال تمہارے اعمال تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کے بیٹے، کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا عیسائی، قل اانتم اعلم ام اللہ، فرمائیے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم ذکر کرے، جو تم عمل کرے ہو۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس سے ملے گا جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اپنے رب سے آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گی اللہ پاک ہمارے ٹائموں میں برکت بھی عطا فرمائے اور اپنا رنگ چڑھا دے، جو حضرت بلال پہ چڑھایا، جو حضرت عمر پہ چڑھایا، جو حضرت ابوبکر صدیق پہ چڑھایا، جو اپنے تمام صحابہ پہ چڑھایا، اور اس کے علاوہ اولیاء کرام پہ چڑھایا، جو اللہ والوں پہ چڑھایا، اللہ پاک ہم پہ اپنا رنگ چڑھا دے، ایسا رنگ چڑھائے جو پکا ہو۔ کریم رب سے دعا ہے کہ ہر سننے والے کو کامیابیاں عطا فرمائیں اور تمام امت محمدیہ پر خصوصی کرم فرمائیں۔ ہم سب کی ہر خواہش کو مولا جو اچھی ہے ہمارے حق میں اس کو پورا فرمائیں، ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائیں، ہمارے والدین بھی خصوصی کرم فرمائیں، ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔